الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جی سوال کر لیجئے. یہ اگر عدد صحیح ہے جیسے کہ 2 3 ہے اور کوئی صفر نہیں ہے اس کا آگے، تو پھر 2 کا جو ہے اس کا لوگارتم کس طرح نکلے گا؟ دوبارہ کیجئے گا سوال. جیسے کہ 2 کا لوگارتم نکالنا ہے، اس کا لوگارتم بغیر کیلکولیٹر کے کس طرح نکلے گا؟ بس 2 کا جو لوگارتم ہوگا وہ اس میں چیک کر لیں گے ٹیبل میں. تو جدول کے اعتبار سے ہوگا. سارا جدول کے اعتبار سے یہ نا انہوں نے یہ بات کی تھی نا کہ استخراج لوگارتم کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ خود بذات خود ڈائریکٹ نکالنا، اور ایک یہ ہے کہ جدول سے نکالنا. تو وہ فرماتا نا کہ میں جدول سے نکالنے کے طریقے بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آمین بھیا کا. کتاب کھل جائے، مطلب پیج کھل جائے انشاءاللہ، پھر میں اسکرین آن کر کے شروع کرتا ہوں کلاس کو. یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے جی. یا صفحہ نمبر 150. پچھلی جدول اوقات ہم پڑھ چکے تھے، سمجھ چکے تھے. اب میل کی جدول کو سمجھنا ہے. بہت مہارت ہے ہمارے بزرگان دین علیہم الرحمہ کی کہ کس انداز سے اس کو بیان کر دیا. اچھا، بروج ہم پڑھ چکے ہیں لیول 2 کے اندر، تو وہ بروج بھی یاد رکھیں. ورنہ کم از کم یہ کہ اتنا تو یاد ہو کہ کون سا برج کون سے مہینے کے اندر آتا ہے. ترتیب نہیں بھی یاد ہو، لیکن ہونا تو چاہیے کہ ہمیں برج بھی سارے کے سارے یاد ہو ترتیب سے. تو پہلا برج ہوتا ہے حمل. برج حمل کے اندر میل شمس کیا ہوگا بتائیں. زیرو. اور برج میزان میں یہ چھٹا برج ہے. بلکہ یہ ساتواں ہونا چاہیے. ایک منٹ رکیے، اس کے اوپر لکھا ہوا تو اچھا ہی ہے، لیکن غالباً یہ ساتواں ہے. اس میں 7 تو لکھا ہوا ہے جو کتاب ہے. آپ کے پاس 7 لکھا ہوا ہے؟ جی، حمل کا 1 اور اچھا، میری کتاب میں میزان کا 7. جی حمل کا 1 اور صحیح نا، میزان یہ کا 7. صحیح. یہاں پہ میری کتاب میں 6 لکھا ہوا ہے، یہ ہونا 7 ہی چاہیے. صحیح، جزاک اللہ. حمل کا کتنا ہے؟ حمل کا 1 اور میزان کا 7. تو اب بتائیے کہ کیا ہوگا، میزان کی میل شمس کیا ہوگی. جلدی جلدی بتائیں سر، ٹائم ختم ہو جائے گا.
میلے شمس مقصد میلے شمس مقصد نہیں، مطلب اس میں کیا ہوگا، ایسے کیا مراد ہے؟ بھائی 7واں برج شروع ہوگا، برج میزان شروع ہوگا تو میلے شمس کیا ہوگی؟ آسان لفظوں میں کہے کہ برج عمل کے 6 مہینے بعد کیا میلے شمس ہوگی؟ بھائی برج میزان کا کیا مطلب ہے؟ وہی 22 سپٹمبر، ہر 6 مہینے بعد سورج کی میلے شمس وہی ہوتی ہے۔ آج جو میلے شمس سے اگلے 6 مہینے بعد بھی میلے شمس وہی ہوگی، یعنی برجوں کے اعتبار سے۔ تو برج میزان جب 7واں برج ہے تو یہ 22 سپٹمبر ہوگا، تو یہاں پر بھی میلے شمس زیرو ہوگی۔ اب یہاں سے زیرو سے مائنس کے اندر جانا شروع ہوگی جنوبی دنیا کے اندر، سمجھ گئے؟ سمجھ آنے کی خاموشی ہے یا نہ سمجھ آنے کی خاموشی؟ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ہو گیا۔ اب یہ چیزیں تو آپ کو پکی ذہن میں رکھنی پڑیں گی، ورنہ تو یہ جدولی سمجھ نہیں آئے گی کبھی بھی۔ اور نیچے دیکھتے ہیں تو یہاں پر برج کیا لکھا ہوا ہے؟ سنبلہ اور حوت۔ یہاں پر بھی نمبرنگ غلط ہے، ساری کی ساری نمبرنگ غلط ہی چل رہی ہے، پتہ نہیں کس نے ڈال دی۔ یہ سنبلہ بھی چھٹا ہوگا، حوت بھی 12واں ہوگا۔ جی یہ اب صحیح ہے۔ سچ آپ کی کتاب میں یہ بھی درست ہے۔ سنبلہ، اب سنبلہ جو ہوتا ہے نا، یہ میزان سے ایک برج پہلے ہوتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھیے کہ میل اعظم پر پہنچنے والا ہے۔ یہ بہت ایک پوائنٹ ہے جس پر آپ کو پہنچ کر یہ سمجھنی ہوگی بات۔ اور حوت بھی کیا ہے؟ حوت حمل سے پہلے والا ایک برج ہے، یعنی کہ 12واں برج ہے تو وہ پہلا برج سے پہلے والا ہوا، اور سنبلہ میزان سے پہلے کا۔ اچھا اب دیکھیے کہ آج جو میلے شمس یعنی کہ برج حمل جو شروع ہوا ہے، روز سورج کی جو مقدار ہے تقریباً ایک جیسی رہتی ہے، بہت زیادہ کوئی فرق نہیں آتا نا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے بزرگ، ہم تو کیا نصاب توقیت وغیرہ کے اندر جو میلے شمس ہے وہ تاریخوں کے اعتبار سے ہے نا، دیگر کتابوں میں تاریخ کے اعتبار سے ہوتا تھا، لیکن اگر آپ جاتے ہیں فتح رضوی شریف پڑھتے ہیں یا پھر یہ توسیع توقیت پڑھتے ہیں تو یہاں پہ میلے شمس تاریخوں کے اعتبار سے نہیں ہے، یہاں پر برج کے درجات کے اعتبار سے، کہ برج کے ایک درجے پر یہ میلے شمس ہوگی، 2 درجے پر یہ میلے شمس ہوگی، 3 درجے پہ ہوگی، گھنٹے کے اعتبار سے پھر اس کو بنانا پڑتا ہے۔ تو تو یہ صورت ہے، اس کے اندر آسانی کافی ہے، اس طریقے کار سے بہت شارٹ کٹ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک پیج کے اوپر 4 تاریخوں کے مطلب وہ چل رہے ہیں، میلہ بنا بیان ہو رہا ہے، کیسے کہ یوں دیکھیے یہاں پر یہ جو چل رہی ہے نا، یہ بروج ہے، بروج فوقانیہ، درجات، یہ درجات اوپر مٹا ہوا ہے، جس سے ہو سکتا ہے کتاب میں آپ کی شاید لکھا ہوا بھی ہو، دوسری جگہ پہ لکھا ہوا ہے درجات بروج فوقانیہ۔ اب اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حمل اور میزان کا آپ میلے شمس چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یوں دیکھیں گے کہ حمل کے 0 درجے پر 0 میلے شمس ہوگی، اور ہم میزان کے بھی یہ ہوگی، لیکن بس مائنس لگا لینا آپ نے، اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح 1 درجہ ہوگا تو یہ سارا کا سارا اسی طرح یہ 30 تک بیان ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے، اب اس کو کانسیپٹ دیکھیں انہوں نے سمجھایا کیسے، دیکھیے کہ مثال کے طور پر سنبلہ کی آخری درجے 30 درجے کے اوپر پہنچے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سنبلہ 0۔ بھائی سنبلہ اپنے 30 درجے پر پہنچے گا تو وہ 0 ہو جائے گا نا، کیوں؟ کیونکہ جی جب وہ سنبلہ پر 30 درجے پر پہنچے گا تو گویا کہ وہ میزان ہو گیا، جب میزان ہو گیا تو وہ 0 ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے میزان کے پورا جو 30واں ہوگا وہی سنبلہ کا 1 ہوگا، کیوں؟ کیونکہ دونوں 0 سے شروع ہو رہے ہیں نا، سنبلہ کی اینڈ 0 ہے، میزان کی سٹارٹ 0 ہے، تو اس کے 30 دن پہلے چلے جائیں گے اور 30 دن بعد چلے جائیں، دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہوگا۔ اسی کو یہاں سے دیکھیں، اگر اب آپ نے ان کی چیک کرنی ہے، سنبلہ اور حوت کی میلے شمس چیک کرنی ہے، تو آپ یہاں سے چیک کریں گے
یہ 0 1 2 3 4 5 ہے، اوپر تک 30 تک جا رہا ہے، 30 پر جا کے 0 ہو جائے گا۔ اس انداز سے ہمارے بزرگان دین علیہم الرحمٰن نے میرے شمس کی جداول بیان فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگارسم ذل اول، کمال ہے نا، کہ کوئی بولے کہ یار بس آ جاؤ توقیع سیکھ لو، آسانی ہے آسانی ہے، ذل نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، بزرگان دین نے ذل نکال کر دے دیا۔ لوگارسم کاتے منحد، سیکنڈ میل نکالتے ہیں، کانا کاتے میل جسے کہتے ہیں وہ نکالتے ہیں، وہ بزرگ ہمارے بزرگان دین نے نکال کر دے دیا۔ بولے یعنی کہ ہمیں وہ کیلکولیٹر استعمال کرنے کی کم سے کم حاجت پڑے، ہمیں محنت کرنے کی کم سے کم حاجت پڑے۔ یعنی اب سوچے تو صحیح نا کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی کہ اتنے سارے خود سیکنڈ نکالے، ورنہ بولے کہ یار سیکنڈ نکالنے کا میں طریقہ بیان کرتا ہوں، جو مشق کر رہا وہ نکالے، میں کیوں نکال کر دوں؟ لیکن قربان جائے سارے کے سارے نکال کر دے دیے۔ دیکھیے سارے کے سارے کو نکال کے دیے۔ اچھا ایک اور بات، منحد کا کل میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ منحد کا مطلب، پہلے میں نے یہ بولا تھا کہ 10 مائنس ہوا منحد ہوتا ہے، پھر میں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں میرے سے غلطی ہو گئی، مطلب جو میں نے پہلے کہا تھا نا وہی درست تھا کہ منحد 10 مائنس کیا ہوا ہی ہوتا ہے۔ باقی جو اوپر وہاں پر جو تعریف تھی نا وہ میں نے آدھی پڑھ رہا تھا میں، یعنی کہ میں اگلی عبارت کو تعریف سے خارج سمجھ رہا تھا اس وقت، لیکن پھر مجھے آج سمجھ آیا کہ وہ تعریف کے اندر ہی داخل۔ اب کافی سارے صفحات پیچھے کرنے پڑیں گے تو لیپ ٹاپ میں بہت دیر لگے گی، تو اگر نہیں سمجھ آئے تو پھر مجھ سے معلوم کر لیجیے گا گروپ میں ہی، تو میں اس کی تصویر لے کر عرض کر دوں گا، ورنہ امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی، آسان سی بات ہے۔ تو وہ پوری تعریف آخر تک چل رہی ہے۔ منحد کا معنی لکھا ہے نا، منحد کا معنی یہ کاتے منحد پر حاشیہ تھا کہ کاتے منحد کو سیکنڈ کہتے ہیں، اور اس طرح سے ساری اس کے اوپر بات چل رہی ہے۔ تو یہ جدول ہے، ایک پیج پہ 4 برج نمٹ گئے، تو اس وجہ سے 4 4 4 4 3 دفعہ آئیں گے، یعنی کہ 3 پیج آئیں گے، تو اس کے ذریعے سارے ہو جائیں گے۔ یہاں پر 100 اقرب آ گیا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ تمام کے اندر نا یہ نمبرنگ کا مسئلہ رہے گا، اس کو اپنے پاس سے درست کر لیجیے گا۔ دل بھی 11واں، یہاں پر 10 لکھا ہوا ہے، سب ایک نمبر پہلے چلے گا، یہ پتہ نہیں کیا ہوا یہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے حمل میزان، وہی طریقہ کار ہے، ساری چیزیں وہی ہیں۔ اب یہاں پر جیب اصلی بیان کر دی، یہ اعلیٰ حضرت کی جدول ہے نا، پیچھے بیان کیا تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بنائی تھی، جیب اصلی اور جیب تمام۔ اس کی میلے نا تمام میل بھی نکالنی پڑتی ہے بعض فارمولے میں، تو اعلیٰ حضرت نے وہ تمام میل کی پھر جیب نکالنی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تمام میل بھی صرف نکال کے نہیں دیا، تمام میل کی جیب بھی نکال دی اور اصلی جیب بھی نکال دی۔ اچھا وسط تبادل اور قسط تبادل، یہ نا مجھے نہیں آیا نا سمجھ، تو میں نے غور کیا، ہو سکتا ہے کہ آگے کا اس کا ذکر آ جائے، جس سے میں نے معلوم بھی کیا ہے، انشاءاللہ اگر اس کا اپلائی آ جاتا ہے تو عرض کر دوں گا۔ پھر یہ 3 پیج دوبارہ اسی طرح اس کے آئیں گے۔ اب یہ دیکھیے، اب یہ ہے جدول تحویل ستینی، اور دیکھیں کیا کیا ہمارے لیے کر کے گئے۔ ستینی کو اشاریہ میں تبدیل کرنا ہے، بولا بھائی طالبان نے توقید کو محنت نہ کرنی پڑے، ہم نکال کر دے دیں گے۔ ایک سے لے کر کہاں تک بیان کیا ہے انہوں نے، پورے 60 دقیقے، مطلب پورا 1 درجے تک، یعنی کہ سمجھے کہ پورے کے پورے 60 دقیقے کے ان کا سب کا بیان کر دیا۔ یعنی 1 کا اشاریہ 0.2 جواب آئے گا، 2 کا اشاریہ 0.3 آئے گا، 3 کا 0.5 آئے گا، اشاریہ 0.5 آئے گا، سارا 4 کا لے کر یہ آخر تک سارا کا سارا بیان کر دیا کہ پورے 1 درجے کا، یعنی کہ آپ مثال درجہ بھی لے سکتے ہیں، اس کو آپ مرفوع بھی لے سکتے ہیں، تو اسی کے مقابلے میں آپ کو اشاریہ لینا ہوگا، تو وہ تمام یہاں تک دیکھیے بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے نئی شروع ہو رہی ہے۔ یہ تو کیا تھا کہ ستینی کو اشاریہ میں تبدیل کر رہے تھے، اب اشاریہ کو ستینی میں تبدیل کریں گے، یہ بھی کر کے دے دیا کہ اشاریہ 1 سے لے کر 100 تک پورا کا بیان، 1 سے لے کر 100 تک بیان کریں گے۔ 1 برابر ہے 0 درجے اور لو دقیقے کے، یعنی کہ 36۔ اسی طرح یہ سارا کا سارا یہاں تک 100 تک اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس انداز سے پوری جدول ہے جو۔ پھر جدول اوقات، اب یہ بھی بڑی اچھی سمجھنے کی چیز ہے کہ اعلیٰ حضرت نے عرض بریلی پر درجہ تامہ کے طلوع و غروب نجومیہ بیان کر دیے۔
تو وہاں کیا اور بیان، اب یہ اوپر نیچے ہوتے رہیں گے آپ دیکھیے گا کس، یعنی کہ ایک ہی جدول ہے، پہلے تو ایک چیز تھی نا کہ میل ایک تھا، اب ایک ہی جدول ہے، وہی طلوع بھی ہے، اسی میں غروب بھی ہے، اسی میں تفاضل بھی ہے، اسی میں چاروں بروج بھی ہیں. اب اس کو کیسے سمجھنا ہے؟ دیکھیے ایک پیج آگے ہو گیا جی. دیکھیے دو ہے نا، چار برج بیان ہو رہے ہیں نا، حمل، سنبلہ اور میزان اور حوت. اب سار آپ کو یاد تو ہوگا ہے کہ حمل اور سنبلہ پہلا اور چھٹا ہے، اور میزان اور حوت ساتواں اور 12واں ہے. زیرو میل شمس ہوگا تو اس صورت کے اندر نجومی اعتبار سے 6 بجے طلوع ہوگا، 6 بجے غروب ہوگا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہی صورت ہے. برج حمل ہے، اس کا یہ طلوع ہے، اس کا یہ غروب ہے. اچھا، جب آپ یہ والے بروج چل رہے ہوں گے، یعنی کہ عرض بریلی کے اعتبار سے چل رہا ہے نا یہ، تو یہاں پر برج حمل کے اندر جب آپ برج حمل کا یہ طلوع ہے اور یہ غروب ہے اور یہ اس کے درجات ہیں. ٹھیک ہے، جب برج حمل چل رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ برج حمل سے جب سورج میل شمس بڑھے گا تو کیا ہوگا کہ طلوع پیچھے آئے گا اور غروب آگے جائے گا. یہ صورت آ رہی ہے. اشارہ سات یعنی گھنٹہ، دقیقہ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ. تو اب یہاں پہ یہ بھی بیان کر کتنا فرق آیا. یہ ثانیہ اس کو بیان فرما رہے کہ کتنا فرق آیا. نا لابیہ کے اندر فرق یہاں پر آ رہا ہے. او یب دیکھیے اسی طرح سے یہاں پہ پتہ چل گیا. یہ سارا کا سارا فرق جو آتا جائے گا اس کو یہاں پر یہ تحریر کرتے جائیں گے، کتنا کتنا فرق پچھلے دن سے آج کے دن کے اندر آ رہا ہے. تو وہ ثالثہ کے اندر ہی، ثانیہ ثالثہ کے اندر ہی فرق ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو حمل کا طلوع یہ ہے اور غروب یہ ہے، اور درجات آپ نے یوں چیک کرنے. سنبلہ کا کیا ہے؟ سنبلہ کا مسئلہ یہ ہے کہ سنبلہ کے لیے بھی طلوع یہی ہوگا اور غروب یہی ہوگا، لیکن جو اس کا پہلا درجہ ہوگا اس کی بھی وہی کیفیت ہوگی جو حمل کا آخری ہوگا. حمل کا آخری جو ہے وہ سنبلہ کے اعتبار سے پہلا ہوگا، لہذا آپ یہ لائن استعمال کریں گے. یہ لائن استعمال کریں گے لیکن طلوع یہی ہوگا اور غروب یہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور جب آپ آ جاتے ہیں میزان اور حوت پر، تو اب کیا ہوگا کہ یہ غروب ہوگا، کیونکہ جب سورج میزان میں پہنچ جائے گا تو اب یہ ہوگا کہ غروب جلدی ہوگا اور طلوع دیر سے ہوگا، الٹ معاملہ ہو جائے گا. اب اس کی تو وضاحت کرنے کی میں نہیں سمجھتا کہ حاجت ہوگی، پھر بھی اگر میں یہ باتیں بول دیتا ہوں توجہ دلانے کے، اگر پھر بھی نہیں معلوم ہو، ذہن سے نکل گئے ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ بشری تقاضا ہے. پھر بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، بلا خوف وغیرہ آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھے انداز سے جواب ملے گا آپ کو. تو یہ بات ہو گئی. اب کیا ہوگا کہ جو سورج جب جنوبی دنیا میں چل جائے گا تو غروب پہلے ہوگا اور طلوع بعد میں ہوگا. تو اب اس کے لیے برج سود کے لیے یہ طلوع ہوگا اور یہ غروب ہوگا، اور وہی ساری صورت ہوگی. اور سود کے لیے یہاں سے چلیں گے. امید ہے کہ جدول سمجھ گئے ہوں گے. پھر یہ ایک پیج پہ 4 بروج ہے، تو ہر کے اوپر 4 4 بروج آئیں گے، تو یہ 3 پیج مزید اس کو بیان کر دیں گے. ایک ہی بات ہے سارے کہ ویسے میرے جو نیت تھی کہ درجے کے اندر ہی اس کو مکمل کریں گے. اگر آخر میں ٹائم ایک ادھر شعر بھی ہے کہ برجوں سے مجھے یاد آیا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مہر میزان میں چھپا ہو تو حمل میں چمکے، ڈال دے ایک بوند جو شب دے جو باران عرب. اب یہ کیا شعر ہے؟ چلیں اس کو انشاءاللہ آخر کے اندر کریں گے، پہلے ہمارا یہ طلوع کا باب مکمل ہو جائے. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم وضو دین علیہ رحمہ، ویسے مفتی ظفر الدین بیاری علیہ رحمہ کا
عرس مبارک بھی آنے والا ہے، غالباً 17 جمادی الاخری ہے، اس کے آس پاس ہی ہے، جو مجھے یاد آ رہا ہے 2 دسمبر بنے گی، یعنی انڈیا کے اندر تو ان کے مدرسے کے اندر ان کا عرس بھی رکھا گیا ہے۔ تو میری نیت تھی کہ آج اتنے ماشاءاللہ ان کی مہارت آئی ہے تو ہم ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور انشاءاللہ 3 دفعہ سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے، لیکن ابھی وقت کم ہے تو انشاءاللہ آخر کے اندر اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر ٹائم نہ بھی ملے تو آپ خود اپنے طور پر پڑھ لیجیے۔ فائدہ: طلوع غروب کے اوقات نکالنے کا جو طریقہ لکھا گیا ہے اور صبح عشاء اور عصر کا لکھا جائے گا، یہ قواعد اگرچہ بالکل صحیح ہیں اور تحقیقی طور پر وقت نکالا جا سکتا ہے، مگر جو مثالیں دی گئی ہیں ان میں تساہل سے کام لیا گیا ہے۔ یہ جیسے نصف النہار کے بھی آخر کے اندر انہوں نے بیان کیا تھا کہ اس کے اندر ہم نے تساہل سے کام لیا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے بھی تساہل سے کام لیا ہے، تو جس کا کچھ نہ کچھ وقت پر ضرور اثر پڑے گا، اگرچہ بہت ہی قلیل و خفیف، لا یعبأ بہ، کہ بہت ہی تھوڑا ہوگا اور اتنا خفیف ہوگا کہ جس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اور اس مساہلت کی 2 وجہ ہے، ایک تو یہ کہ ان تمام اوقات میں وقت معہود پر میل کی ضرورت پڑتی ہے اور میل ہر وقت کا جدا گانا ہوتا ہے۔ المینک میں ہر تاریخ کا میل گرینچ کے نصف النہار کا دیا ہوتا ہے، وہ ہندوستان میں طرف غروب کے وقت صرف غروب کے وقت فقط اس تاریخ میں صحیح ہوگا، یعنی غروب کے وقت بھی اس تاریخ میں صحیح ہوگا کہ آفتاب کا فصل غروب آفتاب کا فصل طول پر ہو۔ مثلا بریلی کا فصل طول 5:17 ہے تو جس دن بریلی میں 5:17 پر آفتاب غروب ہوگا اسی دن یہ میل بعینی ہی وقت غروب کا ہوگا۔ یعنی کہ یہ بریل یہ اس کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے نا، بلدی وقت کے اعتبار سے، پھر آگے بیان کریں گے اگر معیاری وقت لے لیں تو پھر تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کیونکہ میل ہمیں یہ چاہیے کہ جب غروب ہو رہا ہے تو اگر غروب اسی وقت ہو جائے کہ جس وقت گرینچ میں 12 بج رہے ہوں گے تو اس وقت کی میل ہمیں کام، وغیرہ ہلکا تھوڑا بہت فرق ہوگا تو ہمیں اس کا فرق کا لحاظ کرنا ہوگا، اور ہم لوگ جو لانگ ٹرم سے نکالتے ہیں تو اس کا فرق کر کے ہی کرتے ہیں، تو وہ ہمارے اوقات تحقیقی ہوتے ہیں، بالکل اس میں کوئی کسی قسم کی کمی باقی نہیں رہتی۔ پھر ہر شعر کا بیان کر رہے ہیں یہ اسی طرح سے، اور بہار کا فصل طول 5:42 ہے، تو جس دن 5:42 پر بہار شریف میں غروب ہوگا اس دن یہ میل بالکل صحیح طور پر غروب کا ہوگا۔ وعلیٰ ھذا القیاس کلکتہ کا فصل طول 5:54 ہے، تو جس دن کلکتہ میں 5:54 پر غروب ہوگا میل گرینچ بالکل غروب پر منطبق ہوگا۔ لاہور کا فصل طول 4:57 ہے، مگر میں یقین کرتا ہوں کہ سال میں ایک دن بھی ایسا نہ ہوگا کہ 4:57 پر وہاں غروب ہو جائے، اس لیے المینک کا میل کے نصف النہار گرینچ کا دیا ہوتا ہے، کسی دن بھی یہاں کے غروب کے وقت موافق نہ ہوگا، مگر یہ فرق اوقات اسی وقت ہے کہ جب بلدی اوقات شہروں کے لیے جائیں، ورنہ اگر ریلوے وقت لیا جائے گا تو جس دن جہاں 5:30 پر غروب ہوں میل بالکل ٹھیک ہوگا۔ دوسری تاریخوں کے لیے اگر بالکل صحیح وقت معلوم کرنا چاہے تو خاص اس وقت معہود کا میل لیں۔ معہود یعنی کہ جیسے پڑھا ہے نا الف لام مہدی، کسی خاص کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کوئی خاص وقت مراد ہوتا ہے، تو جس خاص وقت کے اوپر غروب ہو رہا ہے اس وقت کا میل لیں، اور اسی وقت خاص کی تعدیل بڑھائیں یا گھٹائیں، اور یہ دونوں باتیں اربعہ متناسبہ سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اربعہ متناسبہ یہ تناسب کا پورا باب ہوتا ہے، آپ حضرات نے یہ کہ جو جامع سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ثانیہ کے اندر میث کے اندر تناسب کا پورا بیان پڑھا ہوگا۔ مناسبت ہوتی ہے کہ بھائی جیسے اب پہلے بھی چلتی ہیں کہ 10 مزدوروں نے 10 گھنٹے میں یہ کام کیا تو بتائیں کہ 15 مزدور 10 گھنٹے میں کتنا کام کریں گے، اسی طرح سے اس طرح یہ بھی پہلے بنا سکتے ہیں کہ 10 مزدور نے 10 گھنٹوں میں اتنا کام کیا تو بتائیں 10 مزدور 5 گھنٹے میں کتنا کام کریں گے، تو یہ ساری کی ساری تناسب سے ہی حل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی آپ نے پہلیاں سوالات اس میں پڑھے بھی ہوں گے یا پھر اسکول وغیرہ میں پڑھی ہوں گی۔ غروب کے لیے تو تقریباً وہی میل کافی ہے، یہ بھی تقریباً کافی ہوگی، تحقیقی کافی نہیں ہوگی، یعنی غروب کے لیے اگر وہی لے لیں، لیکن یہ ہے کہ اگر لینی تو ہمیں تحقیقی چاہیے تاکہ زیادہ اچھا سے اچھا ہمارا جواب نکلے۔
اور طلوع کے لیے نصف تفاضل میلین بڑھا کر یا گھٹا کر میل مرتب کریں. اور عشاء کے لیے اچھا نصف تفاضل کیوں؟ جب نصف تفاضل لینے سے کیا ہوگا کہ کیونکہ ان کے درمیان آدھے کا فرق ہوتا ہے نا، تو یہاں پر کیا ہوگا کہ جب میل والا کافی ہے تو جو تفاضل ایک دن میں آیا ہے اس کا نصف ہی فرق پڑا ہوگا طلوع کے اندر، تو اس وجہ سے گھٹا بڑھا کر اس کو مرتب کر دیں. اور عشاء کے لیے 1.5 گھنٹے کا فرق اور عصر کے لیے 2 گھنٹے میں فصل جس قدر ہوگا عشاء کے لیے میل مرصد پر بڑھائیں اور عصر کے لیے گھٹائیں اگر میل متزائد ہے. اگر میل بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے متزائد ہے، اور اگر متناقص ہو تو عصر کے لیے بڑھائیں اور عشاء کے لیے گھٹائیں. اب یہ سوال میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ مطلب اس کا جواب پھر گروپ میں بات کریں گے، اگر ٹائم بچے گا تو پھر یہ بھی آخر کے لیے میں چھوڑتا ہوں کہ عشاء کے لیے کیوں بڑھا رہے ہیں، عصر کے لیے کیوں گھٹا رہے ہیں، اور اگر میل متناقص ہے تو عصر کے لیے کیوں بڑھا رہے ہیں اور عشاء کے لیے کیوں گھٹا رہے ہیں. اس کا جواب آپ حضرات دیں گے. اس میل مرتب پر عمل کریں تو اقرب الی تحقیق ہوگا، اس لیے میں نے جداول میل کے بعد ایک جدول تفاضل فی ساعت کی بھی دے دی ہے تاکہ اس کام میں مدد دے. یعنی کہ جب 1.5 گھنٹے کا تفاضل چاہیے، 2 گھنٹے کا تفاضل چاہیے، تو آپ اس تفاضل فی ساعت کو استعمال کر سکتے ہیں جو میل کے اندر دیے. دوسری صورت یہ ہے کہ اوقات طلوع و غروب نجومی و صبح و عشاء درجہ تامہ کا نکالنا بھی ایک الگ طریقہ ہے پورا، اور آخر میں یہ بیان کریں گے. اگر یہ مشکل لگ رہا ہے ویسے تو پھر پہلا والا استعمال کر لیں. درجہ تامہ کا نکالیں اور وقت خاص کی تقویم معلوم کر کے اس طرح کہ ہر مہینے کی اول و آخر کی تقویم از روئے قاعدہ نکال لیں. اس کے بعد بات یومی سے، یہ بات یومی اصطلاح معنی آگے آ رہا ہے، اس کے بعد بات یومی سے ہر روز کی تقویم حاصل کریں. بات یومی یعنی 2 تقویم مرصدی یعنی اول و دوم کا تفاضل لیں اور تقویم مستخرجہ پر اس بات یومی کو بڑھائیں. انشاءاللہ یہ میں اس کی مشق حل کر کے بھیج دوں گا. یہ دوسری تاریخ کی تقویم ہوگی، پھر اس پر دوسری اور تیسری تاریخ کا تفاضل لے کر زیادہ کریں، یہ تیسری تاریخ کی تقویم ہوگی. وعلیٰ حاضر قیاس. اب جب وقت معلوم کرنا چاہیں، درجہ تامہ کا وقت تو قاعدے سے نکلا ہوا ہے، رہے دقائق و ثوانی، ان کو تفاضل وقت میں ضرب دے کر درجے پر تقسیم کریں. حاصل قسمت کو وقت پر بڑھائیں، اگر وقت متزائد ہو اور اگر وقت متناقص ہے تو وقت درجہ تامہ سے گھٹائیں، یہ خاص اس وقت کا صحیح وقت ہوگا. اس پر دقائق کے انکسار حسب قاعدہ غروب میں زیادہ کریں اور طلوع سے گھٹائیں. اس کے بعد تعدیل الایام، وقت خاص کی کمی ذاتی سے وقت کو معدل کریں، اس وقت کو پھر ریلوے کی طرف تحویل کریں. اس قاعدہ اور اہتمام سے وقت تحقیقی حاصل ہوگا. تقویم معلوم کرنے کا قاعدہ. تقویم معلوم کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ درجہ تامہ کی تقویم شمس بوقت معلوم کرنا تو بہت آسان ہے. المینک میں تاریخ کے سامنے دیکھنے سے ادنا غور بلکہ بلا غور و تعمل معلوم ہو سکتی ہے. اس کا نام تقویم اول رکھیں اور درجہ تامہ کا وقت لیں اور اس کا وقت اول نام رکھیں، اور اس وقت اول کو بات ساعت مرصدی امروزہ یعنی اس روزے میں اس روز کی میں ضرب دیں. قرآن دیکھیں گے نا، پرانی کتابیں پڑھیں گے تو لکھا ہوتا ہے امسال یہ ہوا، امسال وہ ہوا، تو وہ امسال یہ اس سال کو کہ پرانی زبان میں بولا جاتا تھا. بات ساعت معلوم کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ 2 تقویم مرصدی کے تفاضل کو 24 پر تقسیم کریں، حاصل قسمت بات ساعت ہے. اور تقویم نصف النہار مرصدی متقدم بڑھائیں اور اس کا نام تقویم دوم رکھیں. پھر دوسری تقویم کے دقائق و ثوانی وغیرہ کو تفاضل وقت درجہ تامہ میں ضرب دے کر وقت اول سے گھٹائے گا، متناقص ہو یعنی دوسرا وقت پہلے گھٹا ہوا آتا ہو ورنہ بڑھائیں. اس گھٹانے یا بڑھانے سے جو حاصل ہوگا اس کا نام وقت دوم رکھیں، تو یقیناً دوسری تقویم پہلی تقویم سے زیادہ ہوگی اور وقت دوم پہلی سے متزائد میں زیادہ ہوگا اور متناقص میں کم. پھر اس وقت دوم کو بات ساعت مرصدی میں ضرب دے کر تقویم نصف النہار مرصدی متقدم پر بڑھا کر تقویم سوم اس کا نام رکھے، اور ان تازہ قصور یعنی اس تقویم کے دقائق کو ثوانی وغیرہ کو تفاضل درجہ تامہ میں ضرب دے کر وقت بڑھائے گھٹا کر اس کا وقت سوم نام رکھیں، اور اس طریقے پر عمل کرتے رہیں یہاں تک کہ وقت کو بات ساعت سے میں ضرب دینے سے جو تقویم حاصل ہوئی ہے اس کے قصور کو تفاضل وقت درجہ تامہ میں ضرب دینے سے بھی آئین ہی وقت بے تفاوت حاصل ہو جائے. یہ تقویم حقیقی اس وقت مطلوب کی ہوگی اور وہ وقت حقیقی وقت اس تقویم کا ہوگا.
اس قاعدے پر روز اول کے جملہ اوقات صبح صادق، عصر و غروب و عشاء کی تقویم معلوم کریں. پھر مہینے بھر کے لیے ہر دن کی باتیں یومی کو اس کے ساتھ ضم کر کے ہر روز کی تقویم حاصل کریں. اب ہر روز کی تقویم میں دقائق وغیرہ درجہ تامہ پر بڑھائیں اور اگر متناقض ہو تو اسے گھٹائیں. اس وقت حاصل کو تعدیل الیام کی زیادتی یا کمی سے معدل کریں. پھر دوسرے شعر کی طرف پھیرنا چاہے تو تفاضل بلدین کو کمی یا زیادہ کریں. اس طریقے پر وقت بہت ہی صحیح حاصل ہوگا، مگر اس کے لیے ضرور ہے کہ درجہ تامہ کے جملہ اوقات پہلے سے نکالے ہوئے موجود ہو. اگر اس میں طوالت سمجھے تو پہلے قاعدے پر جس دن کا چاہے وقت نکال لیں. یہ والا بہت لمبا طریقہ کار ہے، بہت طویل ہے، بہت زیادہ محنت طلب ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے مصنف علیہ الرحمٰن نے یعنی کہ اس وقت کے دور کی مشکلات تھی تو اس وجہ سے آسانی پر عمل کر دیا. ایک اور طریقہ تعلیق کا، ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جس دن اور مہینے کا وقت نکالنا چاہیں تو دیکھیں کہ تمام مہینہ وقت متزائد ہے یا متناقص، یا درمیان میں کوئی صورت دوسری ہو گئی ہے کہ پہلے متزائد تھا بعد کو متناقص ہو گیا، یا برعکس کہ پہلے متناقص تھا اس کے بعد متزائد ہو گیا. اگر پورے مہینے ایک ہی حالت رہی ہو تو 3 روز اول کے شروع کے 3 روز اور 1 روز آخر کا وقت بطریق اس کو نکالیں، یعنی کہ شروع کے 3 دن نکالیں اور آخر کے ٹوٹل 4 بن جائیں گے. اور 3 دن اول کا تفاضل متوالی لے کر دیکھیں کہ تفاضل متزائد ہے یا متناقص. پھر روزہ آخر کا اول سے تفاضل لے کر دیکھیں کہ ایک مہینے میں کس قدر تفاوت ہوا. جو کچھ تفاوت ہوا اس کو 456 پر تقسیم کریں. یہ 456 سے کیوں کیا وہ اس کو آگے اس کی جدول آ رہی ہے. اور حاصل قسمت کا تفاضل و تفاضل منقح نام رکھیں. اور تاریخ کے مقابل جدول تناسب میں جو کچھ لکھا ہے تفاضل و تفاضل کو اس میں ضرب دے کر تفاضل وقت اگر متناقض ہے تو دوسرے کو تفاضل اول سے گھٹائیں ورنہ بڑھائیں، اور پھر تیسرے کو اس حاصل یا باقی خارج مذکور پر بدستور بڑھائیں یا گھٹائیں. وعلی هذا القیاس ان تفاضلات کو علی النسق الاول فالاول بڑھائیں اگر وقت متزائد ہے ورنہ گھٹائیں. اس طرح آخر ماہ تک عمل کریں اگر وقت اثناء ماہ میں مختلف ہو. یعنی اوپر 2 صورتیں بیان کی تھی، اس کی بھی انشاءاللہ میں وقت ملا تو اس کی بھی مشق آپ کو حل کر کے بھیج دوں گا. پھر متناقض ہوا یا بالعکس تو جس تاریخ میں تبدیلی ہوئی اس تاریخ کا وقت بھی تقویم سے لے لیں اور اول سے اس تاریخ کا تفاضل لے کر اس عدد پر تقسیم کریں جو اس تاریخ کے مقابل جدول میں ثبت ہو اور شروع سے اس جگہ تک اضعاف خارج قسمت بلحاظ عدد متناسب کو تفاضلات پر اور تفاضلات کو اوقات پر بڑھائیں یا گھٹائیں. پھر اس تاریخ سے آخر تاریخ تک تفاضل لیں اور ان تاریخوں کے عدد کے مقابل جو عدد کے جدول میں ہے اس پر تقسیم کرو. اس ٹکڑے میں اس حاصل قسمت کو گھٹا کر یا تفاضلات پر بڑھا کر عمل کریں. ان تاریخوں کو روز اختلاف سے آخر سلسلہ تک 1 2 3 جداگانہ شمار کریں. فائدہ اگر اوقات کا تفاضل مہینہ بھر ایک نصف پر رہے جس طرح پارہ کوس میں سے اس کے نظائر پارہ جدی میں اس وقت تقویم روزہ آخر کی ضرورت نہیں. اسی پہلی خارج قسمت سے سلسلہ جداگانہ میں بھی کام کریں. یہ جدول آ گئی اور اس طرح ہمارا طلوع غروب کا باب مکمل ہوا. انشاءاللہ تعالی کل صبح و عشاء کا باب شروع کریں گے. پہلے حضرت کے لیے فاتحہ پڑھ لیں پھر انشاءاللہ اس شعر کی تشریح عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. شعر تھا مہر میں چھپا ہو تو حمل میں چمکے ڈال دے جو باران عرب. اب ایک اصول ہے کہ ہمیشہ گرمی آنے سے پہلے لازمی طور پر بہار آئے گی، اسی طریقے سے ہمیں سردی آنے سے پہلے خزاں آئے گی. تو اب آپ سب جانتے ہیں کہ عرب کے آخر مرب آیا نا، تو عرب کی بات چل رہی ہے نا، عرب شمال
شمالی میں آگے شروع ہونی ہے تو گرمی سے پہلے کیا ہوگی, برج حمل کے اندر کیا ہوتے ہیں, بہار ہوتی ہے, میزان کے اندر خزاں ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے, اچھا آخر میں آ رہا ہے, ڈال دے ایک بوند شب دے. شب دے یہ دے کہتے ہیں, یہ شاید ہندی یا سنکرات کا لفظ ہے, اکتوبر کو, اکتوبر کی کوئی رات. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عرب کے اندر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں, اب بڑھنے لگی ہے جو قیامت کی نشانی ہے, اور وہاں پر کوئی سبزہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا نا, بیابان ہی بیابان, اگرچہ اس کے بیابان کی بھی اپنی رونق ہے مدینہ شریف اور مکہ شریف کی, لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہی ایک بیابان ہے. تو اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر اکتوبر کی رات یعنی جو خزاں کا موسم ہے اس کے اندر اگر کوئی باران عرب کی بارش اگر کوئی ایک بوند بھی برسا دے نا, تو جو سورج میزان میں چل رہا ہے نا, میزان میں چھپا ہوا ہے, تو حمل میں اگر چمک جائے گا, یعنی کہ جو اس کا خزاں کا موسم چل رہا ہے وہ بہار کا موسم آ جائے گا, اگر صرف باران عرب کی بارش کا ایک بوند اس کے اوپر پڑ جائے. تو یہ تو ہو گیا شعر کا حقیقی معنی, لیکن مراد یہ نہیں ہے نا, مراد تو یہ ہے کہ برج میزان, مہر میزان سے مراد ہماری حالت ہے, کہ ہماری حالت زار کے کوئی نام کی ہم میں اندر اچھائی نہیں, ہم میں نام کی کوئی بھلائی نہیں, ہر طرف سے دھتکارے ہوئے, ہر دروازے سے بگائے ہوئے, تمام کی تمام بری چیزیں ہم میں پائی جاتی ہے, اور ہماری یہ حالت ہے. اور ہم بھی عرب کی طرح ہے کہ ہمارے اندر اس طرح سے نہ کوئی بھلائی کچھ بھی نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ ہے باران عرب, عرب کے بارش ہے نا, اور اس کا ایک ہم جیسے نکم جائے تو ہماری جو مہر حمل میں برج حمل کے اندر تبدیل ہو جائے, یعنی کہ جو ہمارے برے دن چل رہے ہیں تو ہماری اچھی حالت میں تبدیل ہو جائے. تو فرمایا کہ میرے میزان میں چھپا ہو تو حمل میں چمکے, ڈال دے ایک بوند شب دے جو بارہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سوال ہو تو کر لیجیے, 1-2 منٹ باقی ہیں, ورنہ پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کر دیں گے. ماشاء اللہ خوشی ہوئی کہ حسین بھائی اور عبدالرافع آپ آزاد دوپہر والی کلاس کے اندر, حسین بھائی کا تو میں سمجھتا ہوں جو تاخیر کا عذر ہے وہ ظاہر ہے کہ نماز کا مسئلہ ہے, ورنہ یہ بھی وقت پہ ہی شرکت فرمانے والے. ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو مزید برکت عطا فرمائے اور مزید سے آمین. ان کا شوق اور اس کی سمجھ عطا فرمائے. ماشاء اللہ اقبال بھائی بھی آپ بھی کلاس میں تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سر یہ نا صلو آپ سے ایک علیہ. ریکویسٹ ہے کہ یہ نا ہمارا جو جتنے بھی سیشن مس ہوئے ہیں نا, اگر ہم نہیں دیکھ پا رہے کسی وجہ سے, تو آپ نا ایک دن ہفتے میں نا کوئی ریویژن سیشن رکھ لیں, اس میں کوئی چیز اگر ہمیں نہیں سمجھ آئے گی ہم آپ سے پوچھ لیں گے, کیونکہ یہ چیزیں اہم ہیں, اگر نہیں ہم لائیو لے پا رہے تو شاید ہم سے بعد میں ٹائم نہ مل سکے اس کو ٹائم پورا پراپر دینے کے لیے. تو ایک کلاس ہفتے میں ایسی رکھ لے جس میں ہم سارا کچھ پچھلے والا ایک دفعہ ڈسکس کر لیا کریں. ڈسکس کیا مطلب میں سارا بیان کروں یا آپ 1000 سوال کریں گے؟ نہیں مطلب خلاصتاً کچھ چیز اگر ہم سوال کریں گے تو اس کا خلاصتاً تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیجیے گا, تاکہ وہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے اس کو. میں اس کے لیے حاضر ہوں. باقی یہ ہو سکتا ہے کہ اتوار جی والے سر. دن ہم ڈبل کلاس رکھ لیں, یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ ایک کلاس کو مس کر دیں, جی یہ ہے. کہ وقت ہمارے پاس میں بہت کم جی بچا ہے آگے کی, تو فتح رضویہ شریف ابھی آپ پڑھنی ہے. ایسا کریں پھر ٹائم ایکسٹینڈ تھوڑا کر دیں پھر اس کلاس کا, یعنی 6 بجے تک کر لیں سنڈے کو, یا ویسے کسی دن ایک دن اب وہ رکھ لیں, اصل اس میں مغرب آ ایکسٹینڈ کر جاتی لیں ہے, ٹائم, اس کا ایک یا حل تو پہلے خود شروع میرے کر بھی لیں تھوڑا سا. وہ اثر ہے, یعنی کہ اثر اور مغرب کے درمیان, یعنی جماعت سے پڑھتے ہی میں فوراً ہی کلاس کو شروع کرتا ہوں. اب ایک تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ دوبارہ کلاس کو دوپہر میں کریں, اور ہماری کلاس پھر دوبارہ پھر سے 1 گھنٹے کی ہو جائے, تو اسی کو ہی سوچ رہا ہوں. آپ تینوں حضرات راضی ہیں اس کے اوپر کہ دوپہر میں ہی کلاس ہو جائے؟ جی سر یہ بیسٹ رہے گا, دوپہر کو سب سے بیسٹ ٹائم ہے 2 سے 3, اس میں کوئی نماز بھی نہیں آتی. جی جی, کیونکہ ہماری کلاس بھی 40 منٹ کی ہو رہی ہے, 40 منٹ ظاہر سی بات ہے کہ 20 منٹ ہمارے رہ جاتے ہیں پڑھائی کے, پھر سوالات وغیرہ بھی رہ رہے. چلے انشاءاللہ پھر میں نا یہی کرتے ہیں کہ کل سے, بلکہ لیکن پھر جمعہ والے دن کلاس نہیں ہو سکے گی نا, کیونکہ جمعہ آ جائے گا. جمعے کے دن پھر کیا کیا جائے؟ جمعہ کو پھر کر لیں گے ایوننگ میں, شارٹ کلاس کر لیں گے. چلیں یہ صحیح ہے.
جمعے کے دن اصل سے مغرب والی جو کلاس چلتی ہے اسی رکھیں گے، اور باقی جو پورا ہفتہ ہے اس طرح اس کو دوپہر میں کلاس کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی یہ ٹھیک رہے گا جی، بہت شکریہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اذان شروع ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.